بسم اللہ الرحمن الرحیم فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ لہٰذا آج تم میں سے کوئی یا خدا جواب دے گا پس آج تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، یعنی آج آ جاؤ ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، تم نہیں کر سکتا، کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے اب چکھو اس جہنم کا عذاب جس جہنم کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ جھٹلانا ایک یہ ہے کہ ہے ہی نہیں، کون کس نے مرنے کے بعد واپس آ کر بتایا کہ آگے کیا ہوگا، موج کرو۔ یا دوسرا عقیدہ قرآن نے کیا بتایا ہوا، ہم نے تو حتماً جنت میں جانا۔ یہ سب انحرافی باتیں جس دام میں جو پھنس جائے، شیطان نے مختلف دام لگائے ہوئے مختلف لوگوں کے لیے، جس میں جو پھنس جائے، کسی کو وہ بالکل ہی فارغ کر دیتا ہے دین سے، اور کسی سے کہتا ہے کہ ایسا دین کا ورژن دیتا ہے کہ تو معاف ہے، تجھے سب کچھ معاف کر دی، بس تو نے اللہ کی کتاب کو، کیونکہ یہ تو سمجھ نہیں آتی، اس کو مت پڑھنا، یہ پروہیبٹڈ ایریا ہے، نو گو ایریا ہے۔ اور جب اب دیکھیں قرآن مجید کتنا ایکوریٹ اور خوبصورت ہے، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ شخص تو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روکنا چاہتا ہے۔ اتنے سیانے سمجھدار تمہارے باپ دادا، اتنے صدیوں کے تجربے سے انہوں نے جو معبود سلیکٹ کیے تھے، یہ کل جو ہماری نظروں کے سامنے آیا دنیا میں، ٹھیک ہے، یہ اور اس کی ہاتھ پلے بھی کچھ نہیں ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے سیانے باپ داداؤں کی روش کو چھوڑ دیں، اور کہتے ہیں یہ جو قرآن ہے، یہ جو پڑھ کے تمہیں سنا رہا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں سوائے اس کا اپنا گھڑا ہوا جھوٹ ہے، قرآن جھوٹ ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو اس کا اپنا بنایا ہوا جھوٹ ہے، اور کافر جب بھی ان کے پاس حق آتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی اب یہ الگ الگ باتیں، پہلے بندہ چیک کرتے ہیں کہ اس کو کون سی بات کہہ کر ہم ڈی ٹریک کریں، جس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو اپنا خاندان بہت پیارا ہے، اس کو دادا بہت عزیز ہے، دادے کی بڑی اس کو ویلیو ہے، تو رسول اللہ کو اس کے دادے کا دشمن بنا کے پیش کرتے ہیں تاکہ اس وجہ سے دادے کے پیار میں اللہ کا نبی ریجیکٹ کر دے۔ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ مثلا کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی جھوٹ، کسی کو کہتے ہیں جس پر کچھ اثر ہوا ہے، کسی پر کچھ اثر ہوا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ بھائی اگر یہ غلط بات ہے تو اتنا میں متاثر کیوں ہوتا ہوں؟ کہتے ہیں جادو تو ہے، جادو کا کام کیا ہے؟ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ ساحر، کذاب، نعوذ باللہ، قرآن نے لفظ بتائے، وقال الذین کفروا ھذا ساحر کذاب، کافر کہتے ہیں یہ ساحر ہے اور کذاب ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ یا مجنون عقل ہی نہیں اس میں، ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، بھلا عقل کہتی ہے کہ ایسا ہو جائے گا، ہڈیاں گل جائے فلاں ہو جائے گا، بڑے فلسفیکل انداز میں۔ اور مجھے پتہ ہے یہ سادے سادے بیچارے لوگ، ان کو پتہ نہیں چلتا، سینس ہی اتنی ہے، یہ اس کے بہکاوے میں آ گئے، ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں سارا پتہ ہے کہ یہ فراڈ، اس سے پہلے بھی یہ فراڈ کرنے والے آئے تھے ایسے جنہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا۔ ہم اپنی دنیا کو، اپنے آئین کو، روش کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور نہ تو ہم نے، اب اللہ کہہ رہے ہیں ان کافروں کے بارے میں، نہ تو ہم نے
پہلے ان مشرکین مکہ کے بارے میں نہ تو ہم نے انہیں پہلے کوئی کتابیں دی تھی، کیونکہ مکہ میں حضرت ابراہیم کے بعد کئی نسلیں گزر گئی تھی اور کوئی رسول اس سرزمین پر نہیں آیا تھا، نہ اس سے پہلے ہم نے انہیں کتابیں دی تھی جنہیں یہ پڑھتے ہو۔ مکہ والے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، اہل کتاب نہیں تھے، اور نہ ہی آپ سے پہلے ہم نے ان کی طرف کوئی خبردار کرنے والا بھیجا تھا، یعنی ایک لمبا عرصہ تک کوئی ہم نے نہیں بھیجا اور یہ خراب ہو گیا۔ اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہوئے۔ جو فرعون کی طاقت تھی، مکہ والے تو بہت کمزور تھے۔ جو نمرود کی طاقت، یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ اس سے بڑے بڑے طاقتور اس قوم سے ان کی طاقتوں کا اور ان کے جاہ و جلال کا تو 10واں حصہ بھی مکے کے سرداروں کے پاس نہیں ہے، اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے یہ لوگ۔ مگر ان طاقتوروں کے ساتھ میں نے کیا کیا؟ مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ پھر میری پکڑ اور میرا عذاب کتنا سخت تھا ان کے بارے میں، کیسے ان کو مٹا کے رکھ دیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔